دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان الق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کل بھی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ معجزات جن کو اللہ تعالیٰ خاص نشانی فرماتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، وہ کب دیے جاتے ہیں، کیسے ماحول میں دیے جاتے ہیں، یہ میں نے کل بتایا تھا کہ جس نبی کو جو ماحول میسر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معجزہ دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربی بولنے کا رواج تھا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے رہنے والا یہ قرآن، یہ نبی علیہ السلام کی سچی گواہی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کا سچا محافظ بھی ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، نبی کو دیتے ہیں، کسی ولی اللہ کو دیتے ہیں، یا کسی بیکار غلط آدمی کو دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو چیز ملتی ہے خاص اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک عقل سے ماورا بات، عقل میں نہیں سماتی وہ چیز، نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے طاقت اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہے۔ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے معجزہ اور اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ اس کا اصل اس معجزے کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کا جسم ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہے۔ اب میں ایک مثال دوں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین سے آئے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر، تو راستے میں ان کو رات گزری، بہت ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ کوئی آگ جل رہی ہے، تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یعنی راستہ پوچھ کے آتا ہوں اور میں وہاں سے ایک کوئلہ لے آتا ہوں، اس سے ہاتھ تاپیں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا آواز آتی ہے؟ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین تمام کائنات کا پالنے والا۔ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ ما تلک بیمینک، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا باتیں کرنے لگ گئے کہ اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے بکریاں چراتا ہوں، میں اسے درختوں کے پتے توڑتا ہوں، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بڑے کام کرنے لگے۔ انہوں نے جب دیکھا نا میں زیادہ ہی باتیں کرنے لگ گیا ہوں، تو پھر فوراً وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ میں اور بھی بڑے کام لے لیتا ہوں۔ یہ اور جگہ یہاں یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ذرا لاٹھی پھینکو، یہ عصا پھینکو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. جیسے ہی وہ اژدہا بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. وہ سانپ دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا تھا، بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، آیا آگے آ جا، لا تخف، ڈر نہیں، اسے پکڑ لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ پھر عصا بن گیا. اب یہ بتائیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا یہ معجزہ، انہوں نے بھاگنا تھا؟ انہوں نے نہیں بھاگنا تھا. یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ تحفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو یہ نشانی ہے. اس طرح یہ معجزہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کے جسم و جان سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے طاقت اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہے. بالکل سیم اسی طرح ہی تعریف جو ہے ہم کرامت کی کر سکتے ہیں کہ وہ کرامت کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پیغمبر نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے، ان کے جسم جان سے کوئی بات انہونی ہوئی، ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے طاقت اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے استدراج. کوئی بیکار آدمی، غلط آدمی، اس کے ہاتھوں اس طرح کوئی بات ہو جاتی ہے، انہونی بات، تو وہ بھی اسی طرح کے اس کا ہاتھ ہوتا ہے. کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے جو نا گمراہ جو ہوتے ہیں نا وہ اور ہو جائیں گمراہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کئیوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں گمراہ لوگ وہ اور زیادہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تاکہ جو ہے ان کے لیے جنت کا راستہ بند ہو جائے اور جہنم کا راستہ کھل جائے. تو آج میں نے آپ کو بتا دیا معجزہ، کرامت اور استدراج. تو یہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس سے متعلق پھر مزید بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.